मुस्लिम नून परवेज संदेला साहब ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। परवेज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे नैब के इशू को लेकर। नैब नून लीग ने बनाया था और नैब का जिस तरह का इस्तेमाल आज तक होता आया है, या अगर नून लीग ने नहीं बनाया कहीं ना कहीं वो रिफॉर्म्स में शामिल रहे हैं, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं कि नैब सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी नून लीग के अगेंस्ट ही हुई है? आज जिस तरह से केसेस वापस हो रहे हैं, आने वाले अब मंशूर में आपको लगता है कि एक ठोस इकदाम उठाया जाएगा, नैब को किसी ना किसी तरह उसमें रिफॉर्म्स किए जाएं या उसको खत्म करने की जो बातें की जा रही हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और इस बात का भी शुक्रिया कि आपने नैब को नून लीग के खाते में डालने की कोशिश की और फिर आपने कवर भी किया। और मुझे डर था कि अगले फेस में कहीं 99 वाला मार्शला भी नून लीग ने लगाया। नहीं, आप ये भी ना कह दें सारा कुछ नहीं, नहीं बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है जी। ये इस तरह कह लें नून लीग के लिए बनाया था, नून लीग के लिए बनाया था, बल्कि सियासतदानों के लिए बनाया था। उस वक्त नून लीग नहीं थी, उस वक्त रानी शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा भी थी, नवाज शरीफ साहब भी थी, और मुशर्रफ साहब ने प्योर बनाया इसलिए था कि सियासतदानों को अपने कंट्रोल में कर सके। चौधरी शहजाद साहब के बारे में बताया जाता है कि उनके जब के घर पे गए थे तो उन्होंने कहा था जी कि वाशरूम की जो टाइलें लगी है यहां से हिसाब देना शुरू कर दें कि ये कहां से आई हैं। तो फिर क्या चॉइस रह जाती है? और फिर ये जो अभी नून लीग के साथ हुआ है, ये अभी 2016-17 वाला, उसमें भी नैब का जो किरदार है, वो जो हीरे ढूंढ के लाए गए, वो जो JIT बनाई गई, व्हाट्सएप मशहूर JIT है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी वापस चलते हैं, जो आप कह रहे थे कि ये एक मेरे ख्याल में गलती थी सियासी तौर पर। अगर उस वक्त कहा जा रहा था कि इसको नैब को खत्म कर दिया जाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब और PMLN का मौक़िफ़ ये था कि ये मैसेज जाएगा कि शायद हम अपने केसेस खत्म करने के लिए अपने आप को, क्योंकि हमने कोई जुर्म किया नहीं है, हमने कोई ऐसा कुछ किया नहीं, तो हमें इससे क्या प्रॉब्लम है, तो वो एक कहा। लेकिन अभी मेरे ख्याल में, अभी जैसे आप बताया कि मंशूर कमेटी में शामिल है कि इस काले अदारे को और इस जिसने पाकिस्तान को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ये जितनी जल्दी हो सके ये अदारा खत्म होना चाहिए। जितने मॉरल ग्राउंड पर आप सोच रहे हैं नैब को लेकर कि आपके केसेस, लोगों को ये तासुर जाएगा, आप लोगों के केसेस खत्म हो जाएंगे, तो नैब तो फिर इस हिसाब से हर सियासी जमात को अगर फिर बाहर कर देता है हर 5 साल बाद, या इस तरह की कोई हरकत कर देता है, तो वो तो मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है। उस पर मेरा ख्याल है इतना सख्त स्टांस ले ले तो वो तो पाकिस्तान के फायदे में। मेरे ख्याल में मंशूर जो आज कल में आने वाला है, उसमें इरफान सिद्दीकी साहब के साथ मैंने लास्ट टाइम इंटरव्यू किया था, तो उनसे ये पूछा था, उन्होंने कि हम इस पे काम कर रहे हैं, और अगर हम हुकूमत में आते हैं तो मेरे ख्याल में ये मंशूर कमेटी में 2-4 दिन में ये चीज वाज़ेह हो जाएगी, आ जाएगी। और मेरे ख्याल में इसमें को मुस्लिम लीग नून अगर हुकूमत में आएगी तो खत्म होना चाहिए, और वो खत्म करेंगे। और अब देखें, फिर यहाँ पे अगर आप दूसरी किसी पार्टी के लीडर को कोट ना करें तो ज्यादती को, आसिफ जरदारी से कहा था कि ये पाकिस्तान साथ चल सकते नहीं, और ये वाकई नहीं चल सकते, ये साबित हो गया है कि ये नहीं चल सकते। तो आने वाले वक्त में ये खत्म होने जा रहा है। बात हो रही थी नैब के हवाले से, तो मैं यही कह रही थी कि आपने कहा ना कि जरदारी साहब इस हवाले से एक बड़ी स्टेटमेंट दे चुके हैं, लेकिन अभी जब हाल ही में फारूक सत्तार साहब से आप लोगों की मुलाकात हुई है पार्टी की, तो कहा यह जा रहा है कि वो भी नैब वाले मामले पर अपना ताउन फ्राहम करना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि मुस्लिम लीग काफ, जो बची कुची मुस्लिम लीग काफ है, वो भी इस पर आपके साथ चलेगी, पेशरफ्त करेगी, अगर नैब वाले मामले पर आप लोग समझते हैं कि इसका खात्मा होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करेगी। अब देखिए उनकी तो सबसे ज्यादा जरूरत होगी, लेकिन मुझे लगता है कि सब जमातें देख चुकी हैं कि ये एक्सपीरियंस हो चुकी है। और देखें उनकी जाती मुश्किलात, मियां मोहम्मद नवाज से सब जब लंदन में मुलाकात होती थी ना, तो वो अपने बारे में कम फिक्रमंद होते थे, उन पर जो जुल्म और ज्यादतियां उस पर कम बात करते थे। लेकिन पाकिस्तान की अवाम के साथ देखें, जब ये खबर मिलेगी ना किसी मुल्क के लीडर को जिसने अपने हाथों से ईंटें रख के मुल्क बनाया होगा, कि वहां की अवाम इस वक्त इस हालत में है कि मोटरसाइकिल और जीवर बेच के बिजली के बिल दे रहे हैं, तो तकलीफ और दुख होगा। और उसके पीछे ये बहुत बड़ा नैब का हाथ है। ये नैब खत्म होगा और इस पे तमाम जमातें मुतफिक होंगी। चलें संदेला साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपने खुद ही नाम ले लिया, तो अब तमाम जमातों से अलायंसेस हो रहे हैं, तमाम जमातों से बात हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्यों नहीं? या इन फ्यूचर आपको लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पर आ सकते हैं, बैठकर बात कर सकते हैं इस मुल्क को चलाने के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, या फिर वो जो -1 वाला फॉर्मूला है वो ही होगा PTI से फिर ही को बात होगी? देखिए, अब पहली बात तो ये कि हमें डिसाइड करना कि कौन सी तहरीक इंसाफ, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ की भी तो तादाद जो है वो डिवाइड हो चुकी हुई है। और दूसरी बात ये सियासी जमातें शायद अब भी देखें, इनकी जो सियासत है 35-40 साल की सियासतदान है, ये अब भी हर जमात से बात करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ के
قائد کی طرف سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہوگا. وہ تب تیار نہیں ہوئے تھے جب ہندوستان نے ہم پر حملہ کر دیا تھا, جہاز ان کا ہم نے مار گرایا تھا, ان کا ہم نے پائلٹ پکڑ لیا تھا, دنیا بھر کا پریشر تھا, پاکستان کی پوری اپوزیشن جماعتیں جا کر بیٹھ گئی تھی, وہ تب ساتھ نہیں بیٹھے تھے تو کب بیٹھ جائیں گے. یہ پاکستان کی جمہوری سیاسی جماعتوں کی طرف سے سوال نہیں ہے, یہ وہاں پر ہے کہ کیا خان صاحب بیٹھیں گے ساتھ آ کر, کیا وہ ملک کی خاطر بیٹھیں گے, اور اگر وہ بیٹھ جائیں گے ان کے ساتھ بات کریں گے تو ان کو تو ضروری تھوڑی کہ سیاستدان کو ہدایت دینے کے لیے 5 سال کی شاید کوئی فرق پڑ گیا ہو, شاید کوئی ان کے جو آپ لوگوں کے حوالے سے خیالات ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہوں, ملک کے لیے کچھ سوچ رہے ہوں, مل بیٹھنے کی بات سوچ رہے ہوں, آپ کو لگتا ہے؟ اچھا, آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں, یہ میں بھی ایسے سوچ رہا تھا کہ شاید 2-4 مہینے کے بعد جب وہ میڈیا کے سامنے آئیں گے یا میڈیا ان کے سامنے جائے گا تو کچھ اس قسم کی ہمیں کوئی خبر ملے گی. لیکن یہ 2-4 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ میڈیا کو اجازت تھی اوپن, ان کا جو اس میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ پہلے سے بھی اگریسو کی ہے. بلکہ میں حیران ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو 9 مئی والا واقعہ ہے یہ نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کے کیا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا نواز شریف کے پاس کوئی ایسا سافٹ ویئر ہے جو انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے خان صاحب کے دماغ میں ڈاؤن لوڈ کیا اور خان صاحب کے منہ سے وہ تمام باتیں نکلی جو ہم نے سنی وہ نواز صاحب نے. آپ کہہ رہے ہیں وہ پہلے اتنی سختیاں جھیل رہے ہیں, وہ مزید کہیں اور کا نام لیں تاکہ جو سہولیات ملی نا وہ بھی لے لی جائیں. نہیں, وہ سہولیات ان سے نہیں لی جانی لیجیے, ان کو وہ دیسی ککڑی, دیسی مرغی سب دینا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اس دیسی میں اتروائیں گے, نہیں میں اے سی نہیں اتروائیں گا, میں تو کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ کی سٹاک مارکیٹ آپ ابھی خبریں پڑھ رہے ہیں کہاں پر ہے, فرق کیا ہے اس پاکستان میں اس وقت. خان صاحب سڑکوں پر نہیں ہے, سٹاک مارکیٹ, انویسٹمنٹ, سب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. تو دیسی ککڑی دے کر اگر آپ کا ملک آگے جا رہا ہے تو اس طرح سے تو پھر باتیں پھر نواز شریف صاحب کے حساب سے بڑی مشہور ہیں کہ انہیں بھی پائشے بڑے پسند ہیں, وہ بھی بڑی دیسی خوراکیں کھاتے ہیں, اور تمام لوگوں کو جتنے بھی سیاستدان جیلوں میں رہے ہیں انہیں یہ تمام وی آئی پی پروٹوکول تمام لوگوں کو ہی ملتے ہیں, تمام سہولیات ہی ملتی رہی ہیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن ہمیں تو یہی پتا ہے کہ ان کا اے سی اتار دیا تھا, گھر کا کھانا بند کر دیا تھا. ہمارے پاس تو یہی اطلاع ہے, لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاع ہے, سر اگر ایسی اطلاع ہوتی نا تو خاموشی سے آپ لوگوں نے بھی نہیں بیٹھنا تھا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. نہیں بالکل بھی, دیکھیں کیوں نہیں, یہ دیکھیں کہاں یہاں پہ چلے گئے بھرے جلسے میں یہ اعلان کیا گیا امریکہ میں اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, جہاں پر چاہیے تو یہ تھا کہ بتایا جاتا کہ ہم نے پاکستان میں کیا انویسٹمنٹ لے کے گئے ہیں, پاکستان میں ہم کیا اچھا کرنا جا رہے ہیں, ہم لوگ کشمیر آزاد کروائیں. لیکن وہاں پر کیا بتایا گیا, اے سی اتار دیں گے, رانا صاحب کو مونچھوں سے پکڑ کے اندر کر دیں گے, حنیف عباسی کو چھوڑیں گے نہیں. تو یہ سیاست سے اسی آگے جانا چاہیے. چلے ایک اور الزام ہے پاکستان مسلم لیگ نون پر کہ گیٹ نمبر 4 کی جو سیاست ہے وہ آپ لوگ نہیں چھوڑ رہے ہیں, اور اسپیسیفکلی بلاول بار بار نام لے کر کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے تو اس طرح سے باؤنس بیک ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک نہیں کیا جا رہا بلاول پر, لیکن وہ بڑے فرنٹ فٹ پر ہیں اس وقت, اور وہ بڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ جو گیٹ نمبر 4 کی سیاست ہے وہ آپ لوگ نہیں چھوڑے ہیں, انہیں موقع نہیں ملا اس کا, یا پھر اب وہ دوسرے کارڈز کھیل رہے ہیں. نہیں جی, دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے نا گیٹ کی سیاست کر رہی ہے, جو ہر پاکستان کا گھر کا دروازہ ہے ان کی سیاست کر رہی ہے, ان کے لیے سیاست کر رہی ہے, ان کو آگے لے جانے کے لیے سیاست کر رہی ہے, سٹاک مارکیٹ کو بہتر کرنے کے لیے, اگر آنے والے وقت میں حکومت آتی ہے تو ڈالر کو بہتر کرنے کے لیے. آصف علی زرداری صاحب کے صاحبزادے ہیں نا, ان کو ان کے دوست یار بتاتے رہے ہیں کہ آپ اگلے وزیر اعظم ہیں, اور جب وہ پریکٹیکلی اس میں آ رہے ہیں تو ان کے ہاتھوں سے سندھ جا رہا ہے. اصل میں وہ بچانے کی سندھ کوشش کر رہے ہیں, وہ اس اگریسو پن میں اس لیے سب کچھ کر رہے ہیں کہ یار جو کرنا کر لیں, آپ جی ڈی اے کو ساتھ ملا رہے ہیں, آپ ایم کیو ایم کو ساتھ ملا رہے ہیں, آپ جے یو کو ساتھ ملا رہے ہیں, آپ تو ہمارے ہاتھ سے سندھ لے کے جانے والے ہیں. تو زیادتی تو ہے, لیکن سیاست یہی ہے نا کہ اگر آپ سندھ میں 15 سال سے حکومت کر رہے ہیں اور سندھ میں آپ کو سکھر تک موٹر 3 بار وزیر اعظم تو آپ کی بھی پارٹی لیڈر رہ چکے جی, 3 دفعہ آپ ہم سے حساب لے لیں, 3 دفعہ کا ہم آپ کو تو مانگا تھا, وہ تو دے نہیں رہے ہو. نہیں بالکل دے رہے ہیں, کیوں نہیں دے رہے, آپ سے حساب کو دیکھیں, ہم تو حساب دیتے ہیں اپنا, لیکن جب آپ سے ثبوت مانگے جاتے ہیں, لائیں ثبوت جی, آپ نیب والے ثبوت لے کے آئے, پھر اس وقت کے واجد ضیاء صاحب کیا فرماتے ہیں, جی میاں صاحب کا تو کچھ نہیں ملا ہے. یہ آج بھی سٹیٹمنٹ 2018 کی یاد ہے, آپ کسی گوگل کر کے دیکھ لیں. اس والیوم 10 میں کیا تھا, کبھی نکلا نہیں, کچھ ہوتا تو ضرور نکلتا, بھی پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی, کچھ ہوتا تو ضرور نکلتا. 2 دوست چلے نا کھانا کھانے کے لیے, تو جس کے پاس پیسے نہیں نہ ہوتے وہ سب سے زیادہ ہاتھ مارتا, وہ میں دینا, لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. تو اسی طرح والیوم 10 میں بھی کچھ ہوتا تو وہ ضرور نکل آتا. مل تو کیا کہتے ہیں, بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف بھی کچھ نہیں رہا نا, آصف زرداری کے خلاف بھی کچھ نہیں ملا, سرے مہر کو رگڑتے رہے لیکن کچھ بھی نہیں ملا. بانی تحریک انصاف جو ہے ان کے خلاف کچھ نہیں ملا. آپ یہ سوشل میڈیا برابر ہے, ان کے وہ بیانات بڑے ہیں جن کی وجہ سے وہ اندر ہے. سر بیانات کی بیسس پر اگر آپ نے کیا کہتے ہیں ٹرائل کرنا ہے تو نواز شریف صاحب کی گجرانوالی والی تقریر جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگی. جی بالکل یاد ہے, انہوں نے جو کہا تھا وہ آج ایک چیز ثابت ہوئی ہے. انہوں نے جو نام لیے تھے, وہ باجوہ صاحب کا جو نام لیا تھا انہوں نے, تو وہ باجوہ صاحب خود کہہ رہے ہیں ہم سے غلطی ہوئی. آخری تقریر دیکھیں ان کی, اس میں انہوں نے کہا جی ہم سے یہ غلطی ہوئی, ہمیں یہ نہیں سب کرنا چاہیے تھا. تو میاں صاحب یہ کہتے ہیں, خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے لے کر آؤں گا کورٹ تک, پھر آپ کو لگتا ہے کہ جانا چاہیے کسی کو؟ میں تو کہہ رہا ہوں جی ان کو کورٹ لے کر آئے, یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے. وہ آئیں اور بتائیں 2016-17 میں انہوں نے کیا
کیا کیا عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے, وہ کیسے عمران خان صاحب کو اقتدار میں لے کے آئے, وہ کیسے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے گھر پہ گئے اور کہا جی کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر مریم نواز اور نواز شریف سیاست. صاحب آپ پھر یہاں پر سمجھتے ہیں, جیسے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں ان کی بڑی غلطی تھی, دوسری طرف ہم نیب کو دیکھتے ہیں, نیب کہتا ہے جی یہ کیس واپس کر دیں, ہمارے پاس تو شواہد ہی نہیں ہے, تو پھر یہ سیاسی جماعتوں کی نااہلی ہے, جو کہ حکمرانی تو سیاستدانوں کی ہے پاکستان پر, وزیر اعظم کو حکمران ہونا چاہیے, تو پھر کیوں نہیں پھر کوئی سٹانس لیتے نیب کے خلاف, کیوں نہیں سٹانس لیتے پھر ایسے آرمی چیف کے خلاف جو پھر اس طرح کے جو اس کو ہم کہیں کہ اب اس کو یا پھر وہاں جاتے ہوئے پر جل جاتے ہیں؟ پر نہیں جل جاتے, دیکھیں جب کیا جاتا ہے تو پھر ریجیکٹڈ کی ٹویٹیں آ جاتی ہیں اور پھر مسائل جو ہے بڑھ جاتے ہیں. پھر جب ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی اگر یہ سب کچھ کرنا تھا تو پرویر شیر صاحب آپ کو کیوں ہٹایا, مشاہد اللہ خان صاحب اللہ جنت میں گھر کرے ان کو, طارق فاطمی تو کہہ رہے جی کہ اگر یہ ہم 4 لوگوں کو نہ ہٹاتے تو ہمیں شاید 1.5-2 سال اور بھی نہ ملتے, اور یہ جو بجلی جس میں بیٹھے آپ انجوائے کر رہے ہیں یہ ہم لوگ شاید کلیئر نہ کرتے. میرا سوال یہ ہے, اپنے ٹویٹر کی بات کریں, ٹویٹر پر آپ کہہ رہے ہیں ٹویٹر کی سیاست کو بھی بڑا سیریس لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, جو اب ایکس پہ کنورٹ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں ایک سیاستدان بھی تو ایکس ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے نا. کل بھی جو پی ٹی آئی کے اسپیکر پنجاب اسمبلی تھے انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ ٹویٹر پر ہی جا کے دی, آپ لوگوں نے کوئی اعلان کرنا ہوتا ہے تو ٹویٹر پر جا کر کرنا ہوتا ہے, پھر اگر وہاں پر ریجیکٹڈ یا سلیکٹڈ کی ٹویٹ ہوتی ہے تو اس کو بھی ایکسپٹ کیا کریں. جی بالکل ایکسپٹ کریں نہ کریں وہ علیحدہ بات ہے, لیکن ٹویٹر پر یہ چیزیں فیصلے ٹویٹر پر تو نہیں ہونے چاہیے نا. اگر ٹویٹر پر ہی اتنے بڑے ادارے کے جو نمائندے ہیں جو اگر وہ ٹویٹر پر آ کے بتائیں گے تو پھر میرے خیال میں مشکلات تو پیدا ہوتی ہیں. سر تبھی تو بوٹس والا معاملہ شروع ہوا تھا. بوٹس والا معاملہ آنے والے دنوں میں میرے خیال میں بالکل نہیں رہے گا, کیونکہ اب تو بوٹس بھی جیل میں قید ہیں تو کچھ تھوڑا بہت کم ہے. ٹھیک ہے. اچھا سندیلا صاحب, ایک وقت ہوا کرتا تھا جب جی ٹی روڈ پر ہم دیکھتے تھے مسلم لیگ نون کی حکمرانی ہوا کرتی تھی, آج بڑا ٹف ٹائم اب پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی مل رہا ہے ود ان پنجاب, اور اس کو کمپیئر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہر جماعت سے کوشش کی جا رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے الائنس ہو جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف سے مقابلہ پھر آپ کا تگڑا مقابلہ ہوگا, یا آپ کس سے دیکھ رہے ہیں, کون سی ایسی پارٹی ہے جو کہ آپ کو پنجاب میں ٹف ٹائم دے گی؟ ابھی تک تو ایمانداری سے میں بتاؤں تو مجھے کم از کم, میں پچھلے بھی دنوں جب ہم لوگ میاں صاحب کے ساتھ آئے تھے یہاں پر بیٹھ کے, ہم نے نصر اللہ ملک صاحب کے ساتھ پروگرام کیا تھا, تو تب بھی میں مہینہ رہ کے گیا ہوں, مجھے تو کم از کم پاکستان مسلم لیگ نون کا مقابلہ کسی ہوتا نظر آ ہی نہیں رہا. پاکستان اگر ہوتا نظر آ رہا تو ہمیں سیاسی جماعتوں کے ہیڈ آفس بزی ہوں, مصروف ہوں, مطلب بلا مقابلہ منتخب ہو گئے آپ. مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ بلا مقابلہ ہی منتخب ہونا پڑے گا, اور اس کو آگے جا کے ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے, لیکن ہمارا قصور اس میں جیسے بلاول کو پتہ چل گیا نا وہ اگلے وزیر اعظم نہیں, ایسے انہیں پتہ چل گیا پارٹی نہیں کی ہے.